ہے۔ چنانچہ سبحان اللہ سبحانہ نے جب فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس میں جانتے ہیں جن لوگ اس دونوں کو خطاب کرتے ہیں کہ دونوں مکلف ہیں۔ آج ہم کی سب مشان ہستی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دعا ہوئے ہیں، لیکن گزشتہ جمعہ میں سرسری طور پر ہمیں بنا تھا، مگر میں نے کہا کہ اس طرح اہل سنت کے عظیم الشان امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمہ کیا ہے، محسن رکن محسن اہل سنت حضرت امام مراد اللہ فاروقی کر دیا، اسی طرح تاکہ ہم سب اللہ کے مقدس گھر میں اللہ کے نیک بندے اور مخلص بندے کا تذکرہ کر کے نہ یہ کہ صرف اپنی سعادت کی قسمت کو جگائیں، بلکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت اللہ کے مقدس بات اور کلام پر عمل پیدا ہو جائے۔ خیر، حضرت امام مراد اللہ فاروقی میرے مطالعہ کے مطابق 1999 سے ان کی ہند کی سرزمین پر میں موجود ہوں۔ میری تحقیق اور میرے مطالعہ کے مطابق یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم اپنے اسلاف کی شخصیتوں کو اس طرح اجاگر نہیں کرتے ہیں جس طرح کے اجاگر کرنا چاہیے۔ اس کو عام خدا میں اور سمجھا دوں میں دیکھیے، کارنامے بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے کارنامے بھی ہوتے ہیں، مگر بڑے کارنامے والوں کا بڑا کارنامہ پیش کرنا چاہیے، چھوٹا کارنامہ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لباس بشریت میں بھی بھیجا ہے، یعنی آپ بشر انسان بھیجا ہے، شادی کی آپ کے بچے ہوئے سب کچھ ہے، بشر بھی، مگر یہ وہ پائلٹ ہے جو بالکل ایزی ہے، ادنا ہے، بالکل ایزی اور ادنا پائلٹ ہے۔ اس لیے آپ ہم سب رسول کو عرفہ و اعلیٰ صفت سے سید الانبیاء کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، جو اعلیٰ پائلٹ ہے۔ کہنے کا آپ یہ ہے جب ایک شخصیت کے اندر اعلیٰ بلندی موجود ہو، اعلیٰ اوصاف موجود ہو اور اوصاف ادنا بھی موجود ہے، اعلیٰ اوصاف بغیر ادنا کے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے بھائی۔ ایک بچہ ایک دن کا ہوگا، 2 دن کی بعد تب پڑھے گا تو ادنا سے اعلیٰ بنتا ہے۔ یہ خلق کی صفت ہے، خالق ہے جس میں ادنا کا پہلو ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ اعلیٰ ہے، وہ خالق کی ذات ہے۔ ایسے ہی اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ جب آپ کے سامنے کسی بھی سلف صالح، کسی بھی ایک بندے کا جب تذکرہ کرنے کا معاملہ آئے اور ان سے ریلیٹڈ باتیں بیان کرنے کا معاملہ آئے اور سمجھیے کہ وہ اسلام کے عظیم شخصیت ہیں، تو ان میں عظمت ہی کا پہلو آپ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ بات وہ بات ہے کہ نظریاتی طور پر آپ ہم سب اس سے پہلے کی نشست میں میں نے کہا تھا ہم اشرفی، قادری، رضوی، برکاتی، یہ سب میں ہم ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، مگر ایمان کے معاملے میں ہمارا مرکز بس مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ ایمان کے معاملے میں، توحید اور رسالت کے معاملے میں ہم یہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے والد نے 5 بیٹے دیے ہیں امت کو، ایک کا نام زید ہے، ایک کا نام بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، سب کا نام الگ الگ ہے مگر ہیں سب کے ایک ہی، سب کا مرکز ایک ہی ہے۔ نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، تو خبردار طبقاتی اہل سنت میں جو نظریات، اس کو بڑے ذمہ داری والا جملہ بول رہا ہوں، اور آج جو ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے اس اعتبار سے بول رہا ہوں میں کہ اہل سنت میں جتنے طبقے ہیں، اہل سنت میں خاص طور سے جو میں نے بھی اشارہ کر دیا، قادری، رضوی، اشرفی، برکاتی، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب جو شاخیں ہیں یہ ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک باپ ایک درخت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شکلیں، مگر ایک بات اور کروں گا کہ شاخوں میں کمزوریاں ہو سکتی ہیں، جڑ میں کمزور نہیں ہو، جڑ کمزور نہیں ہوتا، شاخوں میں کمزوری، کوئی شاخ سوکھ سکتا ہے، کوئی شاخ کمزور ہو سکتا ہے، دھیان دیجیے گا، لیکن جب اگر وہ اپنے اصل سے، اپنے مرکز سے جڑا ہوا ہو تو اس کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ آج جب ہم جس امام کی بات کرنے جا رہے ہیں اس کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے بس سلطنت آصفیہ میں وہ وزیر تھے، دھیان دیجیے، وہ کیا تھے، فضیلت جنگ تھے، ان کو لقب اس لیے دیا یہاں کے بادشاہ نے دیا ہے، یہ ان کے ساتھ ناانصافی، اس کو دھیان دیں، جو ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی، وہ اگر امام اہل سنت
جہاں کہیں بھی سنت نہیں، ان کو ظاہری طور پر جب تک تھے ان کی بھی پیشوائی کرتے، اور انتقال کرنے کے بعد بھی عالم روحانیت میں ان کی پیشوائی کرنا یہ ان کی ذمہ داری، یہ امام اہل سنت کا معنی ہوتا ہے۔ مگر آج الحمدللہ ہمارے بیچ میں بھی رہ کر کے ان کا انٹروڈکشن صحیح نہیں ہو رہا۔ انٹروڈکشن صحیح نہیں ہونے کا مطلب یہ کہ جب اعلیٰ اوصاف ان کے اندر موجود ہے تو ادنا جو یہ کھوجتے ہیں نا، یہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار وہ لوگ کھوجتے ہیں جو خود کھوجے جانے کے لائق، وہ لوگ کھوجتے ہیں جو خود کھوجے جانے کے لائق۔ دیکھو جو اہل محبت ہوتے ہیں نا وہ محبت ہی کی بات کرتے ہیں، دھیان دیجیے، اہل محبت ہوتی ہے محبت ہی کی بات کرتے ہیں، محبت ہی کی دنیا سجاتے ہیں۔ امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی کا جو انٹروڈکشن امام اہل سنت، دھیان دیجیے امام اہل سنت، بس دو بات ہم آپ کو ان کی عظیم الشان کتاب، ایک رد قادیانیت کے حوالے سے اور ایک انوار احمدی کے حوالے سے جو میں نے ریسرچ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، کوئی محب رسول باغی رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کا محبوب ہوتا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہو، جو عاشق رسول ہوتا ہے، دھیان دیجیے گا، وہ کبھی بھی دشمن رسول سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور یہ صحیح مسلم سے بخاری کی حدیث سے بات بھی ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے واسطے ہوتی ہے اور عداوت بھی اللہ کے واسطے ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ جو محبوب ہوگا وہ اللہ کے واسطے محبوب ہوگا، جو دشمنی بھی کرے گا وہ اللہ کے واسطے دشمنی کرے گا۔ اور یہ دو چیز اپوزٹ ہے، ایک دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آپ بڑے اہم اور ذمہ داری کے ساتھ سنیے، جسے وقت کا امام اہل سنت فاضل بریلوی مجدد اسلام، علماء عرب بنگلہ دیش پوری دنیا کے علماء نے جنہیں ایکسپٹ اور قبول کیا ہے، ان کے زمانے کے عظیم الشان امام، دونوں کا قریب قریب زمانہ بالکل پائے جانے والا زمانہ ہے۔ لوگ سے تو کہتے ہیں خط و کتابت کوئی سے کوئی وہ کوئی، میں اس بات کو نہیں، مجدد کا جو کام ہوتا ہے دھیان دیجیے گا، جو ایک بہت ہی اہم اور ذمہ داری کی بولی ہے، پتہ نہیں آئندہ ہم سب رکھے یاد بول کر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجدد کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ حدیث پاک میں سے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس 100 من یجدد لها دینها۔ ان اللہ یبعث کہتے ہیں جس طرح سیم نبی کے لیے جملہ ہوتا ہے، هو الذی بعث با عین سا، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، اور یبعث پرزینٹ اینڈ فیوچر، مگر وہ ورب ہے، دونوں ورب ہی ہے، بس زمانے بدلے ہوئے، با عین سا باس باسا باسا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ تو جس طرح نبی کے لیے جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذی بعث، وہ ذات جس نے بھیجا ایک رسول کو سارے نبیوں میں، دھیان دیجیے، ایک ساری امتیوں میں، سارے امیوں میں، سارے مخلوق میں بھیجا، وہ محمد رسول اللہ۔ وہ نبی فرماتے ہیں، جملے میں غور کیجیے، ان اللہ یبعث، بے شک اللہ ہر 100 سال کے خاتمہ پر، اینڈنگ پر ایک ایسے شخص کو بھیجے گا، کیا فرمایا، پیدا کرے گا نہیں، بھیجے گا، سے وہی جملہ، بھیجے گا، میں یجدد لہا دینہا، جو دین میں ایسا کام کرے گا جو پاسٹ میں وہ کام نظر نہ آیا ہو، نیا کام، ایسا کام کرے گا جو نظر نہ آیا۔ جب ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی کو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں دیکھتے ہیں وہابیت، اور پوری دنیا میں نظریاتی طور پر جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، گستاخی پھیلی ہوئی تھی، ان کے جیسا کام نمایا ان سے پہلے کرنے والوں نے کیا ہے، مگر وہ بالکل محدود طبقے تک، مگر امام اہل سنت فاضل بریلوی کا جو کام ہے وہ پوری دنیا میں، خاص طور سے عرب کی دنیا میں 39 مشائخ نے اس وقت ان کے کارنامے پر دستخط فرمائے اور کہا کہ کان الامام لأہل سنت والجماعہ مجددا فی بیعت الحاضرہ، مجدد ہے اس صدی کے بہترین عالم ہے، بہترین شیخ ہے، یہ عرب کے علماء نے ان کے کارنامے کو آل ورلڈ میں سراہا۔ ان کے زمانے کے امام اہل سنت انوار اللہ فاروقی، توجہ دیجیے گا، جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ احقاق حق اور ابطال باطل، اب اس کو واضح کر دو، حق کو حق بتانا اور باطل کو باطل بتانا، حق اور باطل کی آمیزش نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے مجدد کا کام۔ توجہ، احقاق حق، حق کو حق کر کے دکھانا، باطل کو باطل کر کے دکھانا۔ اب آپ سمجھ لیں جن کے پاس ہمارے خاص طور سے دکن کی سرزمین پر اور حیدرآباد کی سرزمین پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ
पैराए पर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी से पूछे आपके ज़माने में भी है ये अनवारुल्लाह फारूकी, उनके खुतूत को आप जब देखते हैं तो खुतूत में तारीफ के कलमात पेश करना यही तो इहक़ाक़ हक़ है। हक़ को हक़ कर दिखाना, हक़ को हक़ कर दिखाना और बातिल को बातिल करके दिखाना। अगर इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी मुजद्दिद है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कहीं बोले है तमाम का इत्तेफाक है, तो आपने हक़ को हक़ करके दिखाया। अच्छे खुतूत लिखे, इनकी तारीफ और तौसीफ़ और कलमात, और क्यों न लिखे आप सुनिए इनकी किताबों से। बड़ी अज़ीमुश्शान अहले सुन्नत वल जमात की वो अज़ीमुश्शान पैमाना जो आज तक सलफ से लेकर खलफ तक बल्कि क़यामत तक आता रहेगा, वो है सबसे अज़ीमुश्शान पैमाना इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये सबसे अज़ीमुश्शान पैमाना। इसी पैमाने पर बिल्कुल तौला जाएगा कि कौन अहले तौहीद है और कौन अहले हक़ है। इमाम अनवारुल्लाह फारूकी से जब किसी ने सवाल किया, ध्यान दीजिए, जब किसी ने सवाल किया कि भाई सलाम क्यों पढ़ते हैं, बड़ा अज़ीमुश्शान सवाल, सलाम क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, अल्लाह का करम है कि सलाम के बाद ये जलसा कायम हुआ। सलाम क्यों पढ़ते हैं? तो आप तवज्जो दीजिए कितनी मोहब्बत का जवाब है, और इन्हीं से इनकी हक़ानियत को और जो सही इंट्रोडक्शन नहीं करा रहे उनको भी एक ज़बरदस्त यहाँ पर एक तबलीगी फ़िक्र है, और जो गलत बेस बता रहे हैं उनको भी सही फ़िक्र है। तवज्जो दीजिएगा। हज़रत से जब पूछा किसी ने कि सलाम क्यों पढ़ते हैं, तो जवाब ये बताओ, आपसे और हमारा जब झगड़ा हो जाए तो हम आपसे बात करेंगे, आपसे सलाम करेंगे, आप कलाम सलाम, सबसे पहले तो यही तर्क होता। जब झगड़ा होता, नज़रियाती तौर पर दुश्मनी बढ़ती, तो सबसे पहला टॉपिक है बात बंद करना, सलाम कलाम बंद करना। ये जब आपसे हमारा झगड़ा हो जाए तो सलाम कलाम बंद करना सबसे पहला टॉपिक होता। इतने अच्छे से समझाने का, हालांकि शरीयत ध्यान दीजिएगा, मगर जनरली तौर पर आम तौर पर समझा दें, झगड़ा होता तो क्या होता, सलाम कलाम बंद होता, बस। तो जब कोई शख्स सलाम पढ़ता है नबी पर, तो वो दर हकीकत नबी को ये कहना चाहता है कि या रसूल अल्लाह, आप हमारी तरफ से मुतमईन रहिए, हम कभी आपसे नहीं लड़ेंगे। आप देख लीजिए अनवार अहमदी में ये वाक़या नक़ल है। अनवार अहमदी जो हज़रत की किताब, मजबूरी का तफसील बता दिया, मजबूरी की तफसील डिटेल बता दी। क्या कहा कि सलाम कलाम उस वक्त बंद होता जब दुश्मनी हो, और नबी से दुश्मनी करने नहीं कहा गया है, मोहब्बत करने कहा गया है। तो ये मोहब्बत की पहचान है कि एक उम्मती ये कहना चाहता है, सरकार आपका नामूस, आपकी इज्जत, आपकी तमाम कदर और कीमत मेरे नजदीक मुसल्लम है, इसलिए या नबी सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलाम अलैका। तो सलाम का माना ये बयान किया। ये तो हुई इत्ताक़ हक़ और इब्ताले बातिल के लिए। आप देख भी रहे हैं, लोग खाली बोलते हैं ये किया ये किया ये किया, और एक जुमला जो बड़े तल्ख़ आमेज़ जुमले हैं, मैं उसका रद्द करता हूँ। कभी भी हज़रत ने अहले सुन्नत वल जमात के अलावा किसी भी गैर अहले सुन्नत वल जमात जिसे गुस्ताख फिरके कहते हैं, अल्लाह ताला बचाए, जिंदा है तो महफूज रखे, कभी भी समझौता नहीं किया। मैं अपने मुताला क्योंकि उनकी तहरीर बताती है। ज़माने में तो हम कहेंगे, हम तो तहरीरी की बुनियाद पर हम कहेंगे, लुज़ूम की बुनियाद पर, इल्तिज़ाम की। तो कोई भी अहले सुन्नत वल जमात का जो पेशवा होगा, वो गैर अहले सुन्नत वल जमात जो गुस्ताख है, कभी भी समझौता नहीं करता। तो ये उनके बारे में ये जुमला जो कहा जाता है बिला लिहाज़े मसलक, अगर उन्होंने वाकई बिला लिहाज़े मसलक का जुमला इस्तेमाल किया है तो उसको भी सही तौर पर पेश करना चाहिए। मगर मैं कहता हूँ बिला लिहाज़े मसलक अगर उनका जुमला है तो उनसे मुराद ये होगी कि यही कादरी, अशरफी, रज़वी, बरकाती, ये सब जो शजरे हैं, इनमें नज़रियाती तौर पर कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। इसमें जो है इसका, इनमें कादरियत, बरकातियत या रज़वियत या अशरफियत ये सब का लिहाज नहीं होना चाहिए, ये मुराद होगी। और आप लोग जो आज उनके खुशाची हज़रात जो बिला लिहाज़े मसलक और उससे मुराद वहाबिया देवबंदिया ले लें, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, खबरदार खबरदार जो ये कह रहे हो या रसूल अल्लाह हम आप पर सलाम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सलाम और कलाम का तर्क तो दुश्मन करता है, हम आपके दोस्त हैं, महबूब हैं या रसूल अल्लाह, हम सलाम कलाम तर्क नहीं करेंगे। तो उस जमात से कैसे समझौता ये कर सकते हैं जो सलाम को सिर्फ कह रहा हो, सलाम कलाम दुरूद सलाम को हराम कह रहा हो, क़याम को हराम कह रहा हो। इसलिए नहीं, इमाम
ہم سب کی حاضری کو محض اپنے فضل سے قبول فرما لے، صبح و شام کے چین و سکون کی زندگی اور ان کی قبر میں موسلادھار رحمت کی بارش ہمیشہ کے لیے نازل فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کی نشست کو حاضری کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے، ہم سب کی طرف سے ان کی بارگاہ نذران عقیدت کو قبول فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا